میں پہلی بار تنہا سفر کر رہی تھی۔ مجھے امی نے بہت تاکید کی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھنا، کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھانا۔ مجھے امی کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں بولی، آپ مجھے کیوں بار بار سمجھا رہی ہیں؟ میں چھوٹی بچی تھوڑی نہ ہوں۔ ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی باتوں کو غور سے سنو، اور ہاں، میری ایک اور بات بھی نوٹ کر لو۔ آج کل بسوں اور ٹرینوں وغیرہ میں عورتیں ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور کبھی ان کے بچے رونے لگتے ہیں تو کبھی خود رو کر دوسرے کو اپنی جانب متوجہ کر کے ان کا سارا ساز و سامان لوٹ کر لے جاتی ہیں۔ تم دھیان رکھنا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور بولی، ابو آپ بلا وجہ فکر کر رہے ہیں، میں سمجھدار ہو گئی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے مجھے کوئی عقل ہی نہ ہو۔ ابو کہنے لگے کہ وہ لوگ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرنا جانتے ہیں، یہ تو اچھوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، پھر تم اور میں کس کھیت کے؟ میں نے ابو کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی۔ تب کہیں جا کر امی اور ابو کو تسلی ہوئی تھی۔ کراچی تو میں نے اور ابو نے ہی جانا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر امتحان دینا، مگر ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ امتحان بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اس پر میرے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ میں یہ امتحان بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلی صبح ہی مجھے بھائی اسٹیشن پر چھوڑ آیا تھا۔ میں ٹرین میں بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی تھی، کیونکہ یہ میری امی کی جانب سے خاص تاکید تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی کتاب پکڑ لی اور پڑھائی کرنے لگی تھی۔ ٹرین آگے بڑھتی جا رہی تھی، پھر ایک اسٹیشن پر رک گئی تو کچھ مسافر اتر گئے اور کچھ نئے مسافر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ تب بھی میں نے کسی کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تب یہ ایک عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سامان اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ تب میرے کانوں میں ابو کی آواز گونجی تھی کہ سب سے بچ کر رہنا۔ اب مجھے یہی پریشانی ہو رہی تھی، کہیں یہ عورت لوٹنے والی نہ ہو۔ میں نے اس کی جانب بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ نظر آئی تھیں اور وہ بار بار سسکی لے رہی تھی۔ عجیب لگا تھا، مگر میں نے اسے سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسے مناسب نہیں لگتا۔ ٹرین ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک روتی چلی جا رہی تھی۔ بار بار میری بھی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر اس عورت کی جانب جا رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں یہ عورت لوٹنے والی ہی نہ ہو، کیونکہ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی عورتیں سواریوں کی توجہ اپنی جانب کر کے صفایا کر جاتی ہیں۔ میں اس عورت سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں ہی ایک اور اسٹیشن بھی گزر گیا تھا، لیکن اس کا تو رونا ہی نہیں بند ہو رہا تھا۔ اب میں بول ہی پڑی تھی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بولی، اگر طبیعت ٹھیک ہے تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تب اس نے آنکھیں اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ میری ہم عمر ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر اداسی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر مر گیا ہے اور میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل کھٹ کر رہ گیا تھا۔ میں بولی، مجھے یہ سب سن کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور پھر سے رونے لگی تھی۔ میری توجہ پڑھائی سے مکمل طور پر ہٹ چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ زندگی کتنی عجیب ہے نا، کب ساتھ چھوڑ جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تو شروع سے ہی بہت نرم دل تھی، اب اس لڑکی کی بات سنی تو دل پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں اس کا غم بٹانا چاہتی تھی، اس کا دل بہلانا چاہتی تھی، مگر ہم دونوں کو درمیان خاموشی حائل تھی۔ میں بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں بینش ہوں۔ میں نے اس کی عمر کے متعلق دریافت کیا تھا تو وہ بولی، میں 19 برس کی ہو چکی ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی، یعنی وہ لڑکی مجھ سے بھی 3 برس چھوٹی تھی اور اس پر کتنا بڑا غم ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولی، اب تم کہاں جاؤ گی؟ کوئی ٹھکانہ ہے تمہارے پاس؟ اس کی آنکھوں میں خوف در آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، مگر وہ بہت ہی بھیانک سی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اتنی دیر میں ایک اور اسٹیشن آ گیا تھا اور ٹرین رک گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی زندگی کی ساری داستان جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے بڑی ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ میں بولی، تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ تب ہی ایک مرد ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
تب وہ آدمی ہمارے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تب میں بولی کیا بات ہے، اب میری دوست کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ وہ مرد کہنے لگا جسے تم قریبی دوست کہہ رہی ہو میری بیوی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے اس سے بڑی نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی جھوٹی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر تو مر گیا ہے اور اب یہ ہٹا کٹا جوان جو اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر یہ کون تھا؟ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے اپنی توجہ اپنی کتاب کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہی تھی۔ وہ اب لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا سونیا مجھے بتاؤ سفر ٹھیک گزر رہا ہے؟ سونیا نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، کچھ کھانا پینا ہے؟ سونیا کہنے لگی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ سونیا جھوٹ بول رہی تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، تم 3 گھنٹے تک گھر پہنچ جاؤ گی، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ سونیا نے سر ہلا دیا تھا۔ اتنے میں شور ہونے لگا کہ ٹرین چلنے لگی ہے۔ یہ بات سن کر سونیا کا شوہر اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا۔ میں نے سونیا سے منہ موڑ لیا تھا، مجھے ایسی جھوٹی لڑکی سے بات نہیں کرنا تھی۔ اس نے مجھے خفا دیکھا تو وہ ہنستی تھی اور کہنے لگی میں بھی کبھی تمہاری طرح نخریلی سی تھی، ذرا ذرا سی بات پر گھر والوں سے روٹھ جایا کرتی تھی۔ جب میں ناراض ہوتی تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ امی ابو کی تو جان پر بن جایا کرتی تھی، ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ان سے خفا ہو۔ خیر وہ مجھے 100 طریقوں سے منانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں اس کی بات سن کر بولی مجھے تم جیسی جھوٹی لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی تعلق رکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں اپنے شوہر کی موت کا سوگ منا رہی ہوں۔ میں بولی تو پھر یہ تمہارے شوہر کی روح تھی۔ وہ ہنسی اور بولی تم نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سنا کیا؟ میں بولی تو تم نے شادی کر لی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں، میرے ایک ہی گھر میں 8 سگے، میں تو اس کی بات سن کر دنگ ہی رہ گئی۔ میں بولی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی تم میری داستان سننا چاہو گی؟ میں نے جلدی سے کہا ہاں ہاں مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ لڑکی بولی میں سندھ کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں، غریب والدین کی اکلوتی اولاد تھی میں۔ امیر لوگوں کے پاس تو دل لگی کے اور بھی بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، مگر میرے والدین کے پاس تو میرے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا جینا مرنا فقط مجھ میں ہی تھا۔ میرے ابو سردار کی زمینوں پر کام کرتے تھے، بس یوں ہی سمجھ لو کہ ہم ان کے مزارے تھے۔ ابو خود تو کام کرتے تھے مگر مجھے اور امی کو کسی کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہمارے خاندان کی سبھی عورتیں ہماری قسمت پر رشک کیا کرتی تھی۔ سردار کی مرضی کے بغیر ابو نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا۔ میں نے 5 جماعتیں پاس کر لی تو ابو مجھے ساحت والے گاؤں میں لے جایا کرتے تھے، وہاں 10ویں جماعت تک لڑکیوں کا اسکول تھا۔ ابو مجھے ہر روز اپنے ساتھ سائیکل پہ بٹھا کر اسکول سے لاتے اور لے جاتے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جا کر بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں پر ہمارے مذہب کے بہت سے لوگ آباد تھے۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر تو زیادہ تر مسلمان ہی رہتے تھے، اکا دکا لوگ ہی ہمارے مذہب کے تھے۔ اسکول میں میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میں خوب محنت کروں، پڑھوں لکھوں اور ان کا نام روشن کروں۔ ابو نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر میں نے 10ویں جماعت امتیازی نمبروں میں پاس کر لی تو پھر وہ مجھے مزید پڑھنے کے لیے شہر لے جایا کریں گے۔ میں یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ شہر کی زندگی کے متعلق سوچ کر مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ سچ کہوں تو اب میں پڑھائی میں زیادہ توجہ دینے لگی تھی کیونکہ مجھے پہلے ہی شہر جا کر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے امی سے چپکے سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب میں شہر پڑھنے لگوں گی تو وہاں پر کچھ چھوٹی موٹی ملازمت بھی کروں گی اور پھر پیسے جمع کر کے آپ کو اور ابو کو اپنے ساتھ شہر ہی لے جاؤں گی۔ ہم نہیں رہیں گے اس گاؤں میں۔ امی بھی خوش ہو جاتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہی ہوں، میں ہی ان کی تمام خواہشیں پوری کروں گی۔ ابو اور امی کے سنگ زندگی بہت حسین تھی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہمیں بہت سکون دیا کرتی تھیں۔ سردار نے میرے آگے پڑھنے پر اعتراض بھی کیا تھا۔ اس نے ابو سے کہا کہ ہم نے تو اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلوائی، تم کیوں اس سے پڑھا لکھا رہے ہو؟ معلوم بھی ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ گھر بسا نہیں پاتی، وہ اپنی پڑھائی کے غم میں رہتی ہیں۔ ابو کہنے لگے کہ سردار آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں تو میں بھی وہ حاضر کر دوں گا، آپ بس مجھے میری بیٹی کو پڑھانے سے مت روکیں۔
سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تم غیر مذہب کے ہو، اگر تم اپنی بچی کو پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھا لو، اگر تمہاری جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو میں اسے ضرور منع کرتا، کیونکہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہماری لڑکیاں پڑھنے کے لیے گھروں سے باہر جاتی نکلیں۔ جب ابو نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بڑی حیران ہو گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ کیا مسلمان لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو ابو مسکرا دیے، وہ کہنے لگے، کیوں نہیں ہے اجازت، بلکہ اسلام تو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے، پھر دوسرے شہروں میں تو لڑکیاں پڑھ لکھ کر بہت اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، بس ہم گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ جبھی تو سردار نے منع کیا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس نے تمہارے لیے اجازت دے دی ہے۔ ہم ماں بیٹی بے انتہا خوش تھیں۔ خیر اب میں ہر روز دوسرے گاؤں جاتی تھی اور امی کو آ کر ہر روز اپنے دوستوں کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ امی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ہم دونوں پھر تمہاری سہیلیوں کے گھر جائیں گے، اسی بہانے چلو میرے مذہب کی عورتیں بھی میری دوستیں بن جائیں گی۔ میں مسکرائی اور بولی، کیوں نہیں امی، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ ابو مجھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ ایک دن میں نے ابو کی باتیں سن لی تھی، وہ مجھ سے چوری چھپے امی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آگے تعلیم تو دلوا دی ہے، مگر میرے پاس اس مہینے کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ امی بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کریں، کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں۔ ابو کہنے لگے، میں نے تو پچھلے مہینے بھی ادھار پکڑ کر بیٹی کی فیس ادا کی تھی، اب مجھے ادھار کون دے گا؟ لوگ میرا مذاق بنانے لگیں گے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر اپنی بیٹی کو پڑھانے کی کیا تک بنتی تھی؟ امی کہنے لگی، اب تم نے کیا سوچا ہے، کیا کرو گے؟ ابو کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا، آگے مجھے امید ہے کہ سب اچھا اچھا ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل بجھ گیا تھا، میری وجہ سے میرے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، میرا باپ بیچارہ مقروض ہو گیا تھا اور اب بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے میری فیس ہی ادا کر دیتا۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اسکول کی فیس ادا نہ کرنے کے باعث مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تو میرے گاؤں کی سبھی لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی اور کہیں گی کہ تم تو بہت جلدی پڑھ لی گئی ہو، فیس نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں تو اسکول سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ اگلے دن ابو جب مجھے سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو میں بولی، ابو فیس کا انتظام ہو گیا ہے کیا؟ ابو نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا اور وہ کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں کس نے کہا میرے پاس فیس نہیں ہے؟ میرے پاس تو پیسے موجود ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ابو کے سامنے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابو تو اپنی پریشانی مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسکول گئی تو ٹیچر نے مجھ سے فیس کا مطالبہ کیا تھا۔ میں بولی کہ آپ فکر نہ کریں، میں کل تک فیس لا دوں گی۔ اگلے دن بھی فیس کا انتظام نہ ہو سکا تو ٹیچر نے مجھے پوری کلاس کے سامنے کھڑا کر کے شرمندہ کیا تھا۔ میں گھر گئی تو رو رہی تھی۔ ابو نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ فیس نہ ہونے کے باعث ٹیچر نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے، اب میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ ابو نے تو اپنا سر ہی دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں ایک دو دن میں فیس کا انتظام کر دوں گا، بس تم نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی، تم نے پڑھائی سے دل نہیں چرانا، میری تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ابو کی امید میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی بے عزتی ہے وہ کروا لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن بھی میری ٹیچر نے مجھے کلاس میں کھڑا کر دیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ اگر تم فیس لانے میں ناکام رہی تو ہم تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ یہ بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں اسکول نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، سارا دن میرا چہرہ اترا ہوا ہی رہا تھا۔ میری دوستوں نے میری دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا اور پھر یوں ہی چھٹی ہو گئی۔ کیونکہ گیٹ پر ابو کھڑے تھے، میں نے ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں بولی، نہیں ابو کچھ نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے۔ ابو کہنے لگے، یہ تھکاوٹ نہیں ہے، پریشانی ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے ابو کو ٹال دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فیس کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بولی، ابو وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو، تم کل پیسے لے جانا اور اپنی ٹیچر کو تھما دینا، آئندہ وہ تمہیں کلاس میں بے عزت نہیں کریں گی۔ میں یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اب ہم گھر کی جانب رواں دواں تھے، جب سڑک پر ابو کے سائیکل کے سامنے چار مرد آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ ابو کہنے لگے، کیا بات ہے، تم لوگوں نے میرا راستہ کیوں روک لیا ہے؟
تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دیں گے۔ ابو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، وہ کہنے لگے کیا کیا ہے میں نے، مجھے کس چیز کی سزا دو گے؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ابو کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور سائیکل سے اتار کر منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہیں سب پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے، اب بس دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس آدمی سے کہا میرے ابو کو چھوڑ دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے باپ کو ہاتھ بھی لگایا؟ ابو کہنے لگے تم چپ کر جاؤ، تم پیچھے کھڑی ہو جاؤ، میں خود ہی ان لوگوں سے نمٹ لیتا ہوں۔ وہ آدمی بہت بپھڑے ہوئے تھے، غصے میں لگ رہے تھے، ابو کو تھپڑ مارتے جا رہے تھے۔ میں آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کر رہی تھی۔ بیٹی کے لیے سب سے زیادہ اذیتناک عمل ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کو بے بس دیکھتی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان مردوں کے ہاتھ توڑ دوں جو میرے ابو کی جانب اٹھ رہے ہیں۔ میں روتی جا رہی تھی اور ان کی منتیں کرتی جا رہی تھی کہ میرے ابو کو کچھ نہ کہو، میرے ابو کچھ نہیں کیا۔ ایک آدمی نے ابو کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا ہم اسے ابھی اپنے گاؤں کے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ ابو کو کھینچتے ہوئے ڈیرے پر لے گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی گئی تھی۔ ادھر ان کے گاؤں کا سرپنچ بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ سردار جی، اس آدمی نے ہماری بکری چرائی ہے، اب آپ ہی فیصلہ کریں۔ یہ بات سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابو نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں نے کوئی بکری نہیں چرائی، یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ سرپنچ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں ان چاروں آدمیوں کو اس بدتمیزی کی سزا دوں گا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، لیکن اگر تم غلط نکلے تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابو نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے کہ جو دل میں آئے وہ کر دیجیے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ سردار نے اپنے ملازم سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ ابو یہ بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے گاڑی کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر جا کر دیکھنا ہے وہاں پر کوئی بکری بندھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ابو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ میرا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں ابو کے پاس سرک گئی تھی۔ میں بولی ابو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابو کہنے لگے بس دعا کرو۔ یہ الفاظ سن کر تو میری رہی سہی جان بھی سوکھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر سردار نے اپنی گاڑی میں ابو اور مجھے بٹھا دیا، پیچھے ان لوگوں کو بھی بلا لیا جنہوں نے ابو پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بکری چرائی ہے۔ ہم ہمارے گاؤں جا رہے تھے، میں دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس دنیا میں اپنے والدین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا باپ سرخرو ہو جائے۔ خیر ہمارے گاؤں میں گاڑیاں داخل ہوئیں، سب لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے گاڑی جا کر رکی تھی۔ ابھی میں نے دروازے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ بکری کے بولنے کی آواز مجھے سنائی دے گئی تھی۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں نے ابو کی جانب شکوہ کرنا نظروں سے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ خیر ہمارے گھر میں سردار آیا، اس نے دیکھا کہ وہاں سچ میں بکری بندھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ابو پر الزام لگایا تھا، وہ سچ ثابت ہو گیا تھا، ابو نے ہی ان کی بکری چرائی تھی۔ سردار کہنے لگا مجھے بتاؤ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ ابو رونے لگا، کہنے لگا کہ میں نے کبھی ایسا قدم زندگی میں نہیں اٹھایا، یہ تو میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، جب بھی چوری کر لی۔ سردار نے کہا تمہاری معافی تب ممکن ہے اگر یہ لوگ تمہیں معاف کر دیں۔ ابو نے ان چار آدمیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں مجبور تھا، انہوں نے ابو کو معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کچھ کہ دونوں گاؤں کی پنچایت بلائی گئی تھی، دونوں گاؤں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہی ہمارے مذہب کے تھے۔ ان چار آدمیوں نے کہا کہ ہم بکری کے عوض اس آدمی کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ تم لوگوں کی بکری میرے گھر پر ہی بندھی ہوئی تھی، میں نے اسے آگے نہیں بیچا، تم لوگ اسے واپس لے جاؤ اور مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ پھر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، یہی سزا ہے کہ تم نے ہمارے گھر کی چیز پر ہاتھ ڈالا، تم نے ہمارے گھر سے چیز چوری کی۔ ابو رونے لگے تھے، وہ بولے یہ ناممکن ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے نہیں کر سکتا، میری بیٹی ابھی کم عمر ہے، وہ تو آگے پڑھنا لکھنا چاہتی ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ مگر وہ لوگ کسی صورت بھی ابو کی بات ماننے پر عزت مند نہیں تھے۔ آخر کار دونوں گاؤں کی پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو نے جس لڑکے کے گھر سے بکری چرائی تھی وہاں پر میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ وہ یوں میں شادی کر کے دوسرے گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا، میں بہت روئی تھی، ابو بھی بہت روئے تھے۔ ابو تو میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔
وہ کہنے لگے کہ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اگر میں یہ غلط قدم نہ اٹھاتا تو کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں روتی رہی تھی، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی تھی کہ مجھے بچا لیا جائے۔ مجھے تو یہی خوف تھا کہ میرے سسرال والے مجھے عمر بھر تانے دیتے رہیں گے کہ یہ بکری چور کی بیٹی ہے، لیکن اصل امتحان تو میرا تب شروع ہوا تھا جب میں رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی گئی تھی۔ میں سیج پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرے کمرے میں پورے 8 مرد آ گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی، ساتھ میں ایک عورت بھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری ساس ہوں اور یہ 8 تمہارے شوہر ہیں۔ میں بولی یہ ناممکن ہے۔ وہ کہنے لگی ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے کہ ایک پتنی ہوتی ہے اور سارے بھائی اس کے پتی۔ اب ان کا کام کاج سب تمہارے ذمے ہے، تم ہی ان کی دیکھ بھال کرو گی، ان کو خوش رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنا کہہ کر میری ساس اپنے 7 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اور میرے ساتھ میرے شوہر کو چھوڑ گئی تھی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ خیر اگلے دن مجھے میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ تم نے اب اپنے 8 شوہروں کا خیال رکھنا ہے۔ میں یہ سب سن کر دل برداشتہ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ 8 مردوں کا خیال رکھنا، ان کے کام کاج کرنا آسان نہیں تھا۔ میں تو اپنے گھر میں بڑی لاڈلی تھی، یہاں کا میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اس بات پر مجھے مار بھی پڑتی تھی۔ میرا ایک شوہر اچھا تھا، وہ مجھ سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر مجھے کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں لا کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ایک دن ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ مگر بدقسمتی سے میرا وہی شوہر مر گیا ہے، اس لیے میں اس کی خاطر رو رہی تھی۔ اور اب یہ میرا دوسرا شوہر ہے، اس کی طبیعت خراب تھی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تم شہر چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، جب بھی تو اس کے پاس جا رہی ہوں۔ میں بولی یہ تو بہت غلط ہے، تم یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہو؟ تم نے اپنے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو بینش رونے لگی اور بولی کہ میری بات کون سنتا؟ میں تو ایک مزدور کی بیٹی ہوں، جب دونوں گاؤں کی پنچایت نے میرے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا تھا تو پھر مجھے کون نجات دلا سکتا ہے؟ میں بولی تم نے قانون کا دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا؟ تو وہ ہنسی اور کہنے لگی ہمارے جیسوں کو قانون تک رسائی ممکن نہیں ہے، میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تنہا ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت کیوں مل گئی ہے؟ کیونکہ میری ساس اور میرے شوہروں کو علم ہے کہ میں ایک بزدل لڑکی ہوں اور میں خود کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، اور پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو کوئی اور بھی نہیں، میں کسی کے سامنے مدد کی اپیل نہیں کر سکتی۔ میں بولی تم بے فکر رہو، تمہارے ساتھ میں دوں گی۔ جب کراچی ٹرین رکی تو میں نے وینش سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی اٹھ جاؤ۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے شوہر میرے والدین کو نقصان پہنچا دیں گے۔ میں بولی تم بے فکر ہو جاؤ، وہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور ڈرتی ڈرتی میرے ساتھ آ گئی۔ میں اسے تھانے لے گئی تھی اور وہاں جا کر FIR درج کروا دی تھی۔ پولیس نے اس کے بتائے ہوئے پتے پر چھاپا مارا تھا اور اس کے 7 شوہروں کو گرفتار کر لیا تھا اور اس لڑکی کو طلاق دلوا دی تھی۔ میں نے اپنا امتحان اس لڑکی کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور اسے اس کے والدین کے گھر لے آئی تھی۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اب کراچی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچائی، میں نے اسے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ وہ میری بہترین دوست ہے۔ بینش نے اپنی تعلیم پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر لی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گی اور اپنی زندگی کے ہر میدان میں وہ جیت جائے گی۔